حضرت علامہ مولانا حبیب عالم صاحب بانی دارالعلوم مظہر حسنات رام گڑھ و صدر ادارہ شریعہ رام گڑھ و قاری قرآن ناظم اجلاس معتمم مدرسہ اہل سنت اصلاح المسلمین منواں حضرت قاری مشتاق ماشر صاحب اچھا معتمم ادارہ قاری نوازی غلام حیدر نوازی صاحب ماشاءاللہ و عالم نبیل فاضل جلیل متحرک اور فعال عالم دین حضرت مولانا ابو ہریرہ صاحب نیز اسٹیج پر جلوہ بار ہمارے تمام علماء اہل سنت شورائے اہل سنت سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين۔ سامعین کرام، ابھی آپ حضرات نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے کرم فرما حضرات نے مجھے قائد اہل سنت ایوارڈ سے سرفراز کیا اور معمار ملت کا تقریبی خطاب عطا کیا۔ میں اس عظیم اور ناقابل فراموش اعزاز اور عزت افزائی پر ان تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی نظر انتخاب اس فقیر پر پڑی اور اسے اس لائق بنایا۔ یقیناً مدرسہ اصلاح المسلمین منواں کے تمام اراکین اور ذمہ داران، ان کی رہنمائی کرنے والے حضرت مولانا غلام حیدر نوازی صاحب، حضرت قاری مشتاق ماشر صاحب، حضرت مولانا ابو ہریرہ صاحب اور علاقے کے استاذ العلماء اور قدیم عالم دین جن کے خون جگر سے آج پورا علاقہ سرسبز و شاداب اور سنیت سے لہلہا رہا ہے، یعنی حضرت مولانا حبیب عالم صاحب، ان تمام حضرات نے اس عظیم ایوارڈ کے لیے فقیر کو منتخب فرمایا۔ اس کے لیے میں ایک مرتبہ اور دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے لیے یہ مزید فخر اور تکریم کی بات ہے کہ یہ ایوارڈ اس عظیم ہستی کے ہاتھوں ملا ہے جنہیں
عالم اسلام میں ایک مقام اور ایک مرتبہ حاصل ہے۔ جس خانوادے کے یہ چشم و چراغ ہیں، یعنی مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجات، امام اہل سنت فاضل بریلوی، امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، اس خاندان کی یہ چشم و چراغ ہے۔ یقیناً ان کے دستے کرم سے یہ اعزاز ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس یہ گفتگو کا مزید موقع نہیں، آپ حضرات کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا۔ یقیناً یہ مدرسہ جو منوع کی سرزمین پر اصلاح المسلمین کے نام سے چل رہا ہے، بلا شبہ دین مدین کی عظیم الشان خدمت انجام دے رہا ہے، اور وہ کارنامہ انجام دے رہا ہے جس سے بڑے بڑے لوگ صرف نظر کر رہے ہیں۔ ایوارڈ دینا، اعزاز بخشنا، خدمات کا اعتراف کرنا، یہ زندہ لوگوں اور زندہ قوموں کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے محسنین کا احسان مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آنے والی قوموں، آنے والی نسل کے درمیان حرکت و عمل کی روح پھونکنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو سرفراز کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج ہماری جماعت میں دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے محدثین دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، بڑے بڑے فقہا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، مگر ان کی حیات میں ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا اور ان کی خدمات کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہم بہت بڑے بڑے مزار ان کے بناتے ہیں، بڑی خوبصورت چادریں ان کے قبروں پر ڈالتے ہیں، مگر جب تک وہ باحیات رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام نہیں ہوتا۔ شکر ہے رب ذوالجلال کا کہ ابھی پچھلے کئی سالوں سے ہماری جماعت اور ہماری قوم کے اندر بھی یہ بات اب آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے، فروغ پا رہی ہے کہ وہ زندہ علماء کرام کی خدمات کا ان کی حیات ہی میں اعتراف کرتے ہیں۔ جیسا کہ ماضی قریب میں شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمت و رضوان کو لوگوں نے ان کی خدمات کے اعتراف میں چاندی سے تولا تھا۔ اسی طریقے سے مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ اشفاق حسین نعیمی کو لوگوں نے چاندی سے تولا تھا اور دیگر علماء کرام کا اعتراف کیا۔ تو یقیناً اس قسم سے کے اعتراف کرنے سے لوگوں کے دلوں میں، یعنی جو حضرات خدمات انجام دیتے ہیں ان کے دلوں میں ایک طریقے سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کام جو منوع کے اساتذہ کرام اور منتظمین کر رہے ہیں، یقیناً یہ اپنی نوعیت کا قابل تعریف کام ہے اور اس کام کی سراہنا ہونی چاہیے، اور ان سے سبق حاصل کر کے دوسرے ادارے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے علماء کرام کی جو جس علاقے میں جیسی خدمت انجام دے رہے ہیں اس اعتبار سے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور اس قسم کے ایوارڈ اور اس قسم کے اعزازات ان علماء کرام کے لیے بھی ہونے چاہیے جو علاقے میں دین و سنیت کے لیے شب و روز کوششیں کر رہے ہیں، محنت و مشقت کر رہے ہیں۔ میں اس پر پھر ایک بار دل کی عطا گرائیوں سے اپنے ان کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں گے۔ آج ہم جس پرفتن دور اور پرفتن ماحول سے گزر رہے ہیں، اس ماحول میں دین کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا یا اور ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ آج ہر طرف الحاد کا دور دورہ ہے، بددینی کا دور دورہ ہے، گناہ کے اسباب اور آلات اور وسائل عام سے عام تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں علم دین سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مدرسہ اصلاح المسلمین منوع ہے،
اور اس قسم کے اور دوسرے ادارے ہیں، مدرسہ حسنات ہے، اس قسم کے جو سنیت کے قلعے ہیں، آپ ان کو مضبوط کریں کہ ان قلعوں کو مضبوط آپ کریں گے تو آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں ان حفاظ کرام کی صورت میں علماء کرام جائیں گے، حفاظ کرام جائیں گے جو آپ کی دینی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور دین کی اور اس طریقے سے یہ دین کی خدمات انجام دیں گے۔ بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان دینی قلعوں کو مضبوط سے مضبوط کریں اور ہم ان اداروں کو ہر طریقے سے اپنا تعاون پیش کریں۔ میری تقریر کا یہ موقع نہیں اور یہ وقت نہیں ہے، بس اشارے کی زبان میں آپ کو بات سمجھا دوں کہ آج ہمارے ملک کے کیسے حالات ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے حالات بگاڑے جا رہے ہیں منظم پلان کے ساتھ۔ وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بھیج کر کے ہم اپنی قوم کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یوکرین میں اور فلسطین کی سرزمین پر، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کی وجہ سے آج کچھ قومیں جو دنیا میں بالکل 2-3% ہیں وہ آج حکومت کر رہی ہیں، پوری دنیا ان سے ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے۔ ہمارے اس ملک میں دیکھیں تو ایک مخصوص برادری صرف 3% ہے مگر حکومت کے تمام کلیدی عہدوں پر، کی پوائنٹس پر اور کی پورٹس پر وہ مقرر ہے اور پورے ہندوستان کو وہ چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے آج پوری دنیا پر کوئی قوم حکومت کر رہی ہے، پورے ہندوستان پر کوئی قوم حکومت کر رہی ہے۔ ہم نے علم کو کے دامن کو چھوڑا تو آج ہم دنیا کی سب سے بیکورڈ قوم میں شمار کی جا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 17 سال پہلے ہمارا آئینہ دکھاتے ہوئے ڈاکٹر راجندر سچر نے کہا تھا کہ the literacy rate among Muslims is better than the national average، کہ مسلمانوں کا قومی تعلیمی گراف ہندوستان کی بیکورڈ قوموں سے بھی نیچے ہے۔ اور انہوں نے بتایا، ثابت کر کے دکھایا حضرات اس میں ہمیں تبدیلی لانی ہے، چینجنگ پیدا کرنی ہے۔ اور وہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے بچوں کو کسی انگلش میڈیم میں نہیں، کسی دوسرے اداروں میں نہیں بلکہ مدرسہ اصلاح المسلمین جیسے اداروں میں بھیجیں گے تب یہ دین کے سپاہی پیدا ہوں گے، تب یہ مذہب کے پاسبان پیدا ہوں گے۔ اور دوسری طرف مدرسے کے ذمہ دار حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ مدرسے کے معیار کو اور بلند سے بلند کیا جائے، یا ایسا انتظام ہو کہ دینی تعلیم بھی ہو، عصری تعلیم بھی ہو۔ اگر دونوں تعلیم ہماری قوم کے بچوں کو یہی مل جائے گی تو وہ پھر کسی انگلش میڈیم کی طرف نہیں بھاگیں گے، کسی غیر کے ادارے میں نہیں بھاگیں گے، کہیں دوسروں کا طلبہ ہمیں نہیں چاٹنا پڑے گا۔ اس لیے دونوں طرف سدھار کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنے مدرسوں کے معیار کو بلند سے بلند تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔